السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر اینکر کو نیوز چینل نے نکال دیا، کیا بتا کر اینکر کو نکالا گیا ہے اور وہ کون سا ولاگ تھا جس کو کرنے کے بعد نیوز چینل نے اینکر کو نکال دیا ہے؟ جی، اینکر کی روزی لے گیا، اینکر کا روزگار لے گیا وہ ولاگ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چینل نے ایک بہت ہی سینئر تجزیہ کار، اس کے علاوہ ایک سابق سفیر ہیں ظفر ہلالی صاحب، ان کو نکال دیا۔ یہ خبریں آئیں پہلے کہ ان کو آفر کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ ان کو نکال دیا گیا ہے، جبکہ ظفر ہلالی اس سلسلے میں یہ بتاتے ہیں کہ چینل نے کہا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ ہم ظفر ہلالی کے بارے میں بات نہیں کر رہے، یہ جو ولاگ ہم بتا رہے ہیں اس میں اینکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ نیوز چینلز پر اس وقت جتنا پریشر ہے، ظفر ہلالی کو بھی انہوں نے نکالا ہے، ایک اور اینکر کو بھی نکالا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں ناظرین کو کہ وہ کون سا اینکر ہے اور ان کا وہ کون سا ولاگ ہے جو ان کا روزگار لے گیا۔ اچھا، ظفر ہلالی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ چینل نے کہا ہے، کیونکہ تنخواہ بھی نہیں آئی ہوئی تھی اور تنخواہ بھی رکی ہوئی ہے، تو وہ چینل یہ بتا رہا ہے کہ 15 اکتوبر تک آپ ہمارے جتنی بھی جو آپ کی تنخواہ رکی ہوئی وہ آپ کو دیں گے اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جبکہ خبریں یہ ہیں اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی نکال دیا گیا ہے، ظفر ہلالی جو کہ بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اس کے علاوہ جس اینکر کے نکالے جانے کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے ولاگ پر ہم پہلے بھی الگ نیوز پر تفصیلی ایک ویڈیو اور ولاگ ہی کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ تو میاں صاحب کی جب پہلی بار حکومت بنی، میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو ان اینکر کا جن کا نام اسد اللہ خان صاحب ہے، 92 نیوز سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک ولاگ کیا اور ولاگ میں انہوں نے یہ بتایا کہ میاں صاحب کی پہلی مرتبہ 90 میں جب حکومت بنی تو یہ وہی دور تھا جب بہت غیر ملکی وفود پاکستان آتے گئے اور وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو ایک وفد آیا انڈیا سے، اس کے بعد ایک خاتون تھی، اور جن کو یہ بتایا گیا، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کا تعلق بعد میں یہ بتایا گیا کہ را سے تھا، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ تو ہوا یہ کہ میاں صاحب سے ان کی ملاقات کروائی گئی، پھر رفتہ رفتہ یہ ملاقات رفاقتوں میں بدل گئی، قربتیں بڑھنے لگی، میاں صاحب کی ان سے ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور ان کو کسی ہوٹل میں ٹھہروا دیا گیا۔ خبریں بلکہ یہ بتایا اسد اللہ خان صاحب نے کہ ان کو مری میں رہائش دی گئی۔ میاں صاحب کبھی کبھی ملاقات بھی کر لیتے تھے ان دنوں۔ تو ایک اور خبر جو کہ ان دنوں بڑی چلی، اسد نے یہ تو پارٹ 1 کیا اور پارٹ 2 میں اس بارے میں بتایا پورا تفصیلی ولاگ۔ تو اسد نے یہ بتایا کہ میاں صاحب جب لندن میں ہوتے ہیں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب لندن میں کسی سے ملتے ہیں، اور کسی سے ملتے ہیں یعنی کہ وہ نوجوان جب میاں صاحب کے ایون فیلڈ کے اندر آنے لگتا ہے تو صحافیوں کو روک دیا جاتا ہے، کیمروں کو بند کروانے کے لیے حکم صادر کیا جاتا ہے کہ کوئی کیمرہ آن نہیں ہوگا، چونکہ انسانی فطرت نے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں کسی کو یہ کام نہ کریں تو وہ کام ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب جب بھی، یا میاں صاحب کے جتنے بھی وہاں پر قریبی رفقا ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیمرے بند کریں تو صحافیوں کو تجسس بڑھتا ہے نا ان کا، وہ کہتے ہیں نہیں اب کیمرے پھر کوئی نہ کوئی عذر تراش کر وہ باہر جاتے ہیں، جیسے وہ نوجوان آتا ہے تو ایسے بھی کر کے کچھ صحافی ان کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، جبکہ ابھی تک کوئی ایسی خاص تصویر نہیں ہے جس کے بارے میں اسد اللہ خان صاحب نے بات کی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیمرے بند کروا دیے جاتے ہیں، گورا سا چٹا سا لڑکا ہے جو کہ وہاں آتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے اس بارے میں بتایا کہ وہ خاتون جو کہ بہت ہی گوری چٹی خوبصورت سی خاتون تھیں اور ان کی میاں صاحب سے ملاقاتیں کروائی گئیں، اور ان کے بارے میں پھر میاں صاحب کو یہ بتایا گیا ان دنوں۔ تو میاں صاحب نے جو اپنا جوائنٹ ملٹری سیکرٹری تھا اس سلسلے میں،
تو ان کو معطل کر دیا، معطل کر دیا میاں صاحب نے کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے بتایا کہ بہت ساری وجوہات اسد اللہ خان صاحب اپنے ویلاگ میں بتا چکے ہیں تفصیلی طور پر. ان شارٹ اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں کی گئیں کہ اسد اللہ خان صاحب کو اس ویلاگ کی بنا پر نکال دیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اس بارے میں بتا رہے ہیں. تو 92 نیوز نے اسد اللہ خان صاحب نے خود بھی کیا ہے، انہوں نے ویلاگ ٹویٹ کیا ہے. ویلاگ کے بارے میں تو انہوں نے شاید نہیں بتایا، لیکن انہوں نے چینل کو چھوڑنے کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ 8.5 سالہ رفاقت اختتام کو پہنچی. 92 نیوز کے ساتھ کام کرنا ایک نہایت خوشگوار تجربہ رہا. 92 نیوز کی مینجمنٹ اور مالکان کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں. اللہ کرے یہ ادارہ ترقی کی منازل طے کرے. اس کے بعد اس سے پہلے ریزو نامی کوئی صارف لکھتے ہیں کہ سب سے گزارش ہے کہ اسد بھائی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، جس پر اسد اللہ خان صاحب ری پوسٹ کرتے ہوئے کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور اسد اللہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، فقیر کا پاؤں کبھی ننگا نہیں ہوتا. دیکھیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کا روزگار چھڑوایا، جنہوں نے ان کو نوکری سے برخاست کروایا، جنہوں نے ان کا جو روزی روٹی چلتی تھی وہ بند کروائی، ان کے لیے یہ اسد کا پیغام ہے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، فقیر کا پاؤں کبھی ننگا نہیں ہوتا. اور بہت سارے راستے ہیں، 100 راستے ہیں، جب ایک در بند ہوتا ہے تو ہزاروں در آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. تو صوبیہ اوان صاحبہ لکھتی ہیں کہ اسد اللہ خان کو بھی نکلوا دیا گیا، اللہ بڑا رازق ہے، ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، بہت اچھا اور عمدہ تجزیہ ہوتا ہے ان کا. اور غازی عمران خان نیازی لکھتے ہیں کہ سچ کا بھار اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اسد اللہ خان بھائی ایک چیز اچھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حق و باطل اپنی صفوں میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. سچ بولتے رہیں، اللہ پاک حق و سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور صارف ہے، انہوں نے لکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے سچ سامنے لانے پر لگتا ہے کہ اسد اللہ خان کو چینل سے نکال دیا گیا ہے. دیکھیں اسد اللہ خان صاحب کو نکالے جانے کے بعد جو 92 نیوز نے ان کو بتایا کہ دیکھیں بہت بڑا پریشر ہے، ہم جتنا سسٹین کر سکتے تھے اس حد تک ہم نے اس پریشر کو سسٹین کیا ہے، اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ابھی ہم آپ کو نکال رہے ہیں. تو آگے اگر کوئی راستہ بنا یا کوئی صورت بنی آپ کو واپس ریکور کرنے کی، آپ کو واپس بلانے کی اور آپ کو ایز این اینکر پروگرام دینے کی، تو بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن ابھی کے لیے ہم آپ کو نکال رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہے چینل پر، اور یہ پریشر انہوں نے بتایا کہ سیاسی ہے. اسی طرح ایک صارف نے لکھا ہے نا کہ شاید نانی کو اسد اللہ خان صاحب کی بات پسند نہیں آئی. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ ایون فیلڈ جاتی ہیں اور بہت ہی دنیا کی مہنگی ترین کار سے اترتی ہیں، پھر وہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں وہ چیزیں. بہرحال اسد اللہ خان صاحب کا جو بریچ آف کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کی ایک الگ سیلری ہوتی ہے. یہ چینل کے اندر کی جو سورسز ہیں ان سے حاصل کی گئی جو معلومات ہے ان کی بنیاد پر ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں. ایک تو اسد اللہ خان صاحب کی سپٹمبر کی جو تنخواہ ہے وہ ان کو دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو چینل دیتے ہیں بریچ آف کنٹریکٹ، آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اس دوران اگر آپ کو چینل نکالے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو چینل چھوڑنا پڑے تو بریچ آف کنٹریکٹ کی ایک اور سیلری جو کہ اسد اللہ خان صاحب کو دی جائے گی. اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے نا کہ جو بھی آواز بلند کرتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم کافی مثالیں دیکھ چکے ہیں. ایک اور چینل پر 4 اینکرز کو نکالنے کی خبریں ہیں، 4 پروگرامز بند ہونے والے ہیں، اور اس کا بھی ہم بتائیں گے تفصیلی طور پر اگر ایسی کوئی مصدقہ یا بہت ہی کنفرمڈ خبر ہمارے پاس آئے گی. لیکن یہ خبر چل رہی ہے کہ ایک چینل ہے جو کہ 4 اینکرز کو نکالنے والا ہے. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری اینکرز کی سٹوریز کی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مقبول ترین اینکر، مقبول ترین صحافی عمران نیاز خان صاحب کو جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جب وہ پروگرام کرتے تھے، ان کی کوئی خبر دیتے تھے، تو عمران نیاز خان صاحب کو نکالا گیا ایک چینل کی طرف سے حالیہ.
जो उनका लास्ट चैनल बोल न्यूज़ था वहाँ से, उसके बाद और फिर सच मैनेजमेंट बोलने बदली। पर ही हम देखते हैं कि एंकर्स को किस तरह नौकरी तक से निकलवा दिया जाता है। देखें, ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे एंकर बहुत सारा प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। हरमीत सिंह की कहानी जो हमारे लिए अभी अभी एक मिसाल है कि उनको कैसे निकाला गया और उनको कितना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। उसके बाद एंकर्स मूव हो जाते हैं अपने यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानिब। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।